جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا ہو جائیں۔ دعا آپ کے لیے ہوتی ہے، زبان سے آمین کہیں۔ جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا ہو جائیں۔ جو بے روزگار ہیں مولا عزت والا روزگار عطا فرمائے۔ جنہیں روزگار دے رکھا ہے ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں مولا حج و زیارات نصیب فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں مولا اولاد نبینہ عطا فرمائے۔ جنہیں اولاد دے رکھی ہے ان کی اولاد کو نیک پاک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا، بارش زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے، ہم مولا کے نوکر و چاکروں میں شمار ہوں، امام کی قربت نصیب ہو، دوری نصیب نہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو عقائد حقہ کے ساتھ۔ اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتیٰ تسکنہ ورزقہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم واہل قدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بالآخر یکون بعدہ، کثرت رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عناتہ اوہام الواصفین، وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ صلوات صلی اللہ محمد۔ کافی تعداد میں تشریف فرما ہے، مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں علیہ صلی اللہ محمد۔ ابھی تو ابتدائی مجلس ہے، اور ابتدائی مجلس میں اگر آپ اس طرح تھک کر بیٹھیں گے تو دن پورا باقی ہے جس میں آپ نے ذاکرین کو سماعت فرمانا ہے، کیونکہ ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس ربیع الاول کے مہینے کی بہت ساری نسبتیں ہیں میری نبی کی ذات کے ساتھ۔ توجہ فرمائیے، اس ماہ ربیع الاول میں نبی اکرم نے ہجرت بھی فرمائی ہے، اس ماہ ربیع الاول میں نبی اکرم نے دنیا میں تشریف آوری بھی فرمائی ہے، اس ماہ ربیع الاول میں اس گھرانے میں وہ بھی آیا ہے جو صادق کے بعد صادق آل محمد بنا ہے۔ سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ ہاں، یہی گھرانہ ہے جو صادقین کا گھرانہ ہے، جس کے بارے میں خدا نے قرآن مجید میں حکم فرمایا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ آپ کو ہر جگہ صدیق تو ملیں گے، صادق صرف یہاں ملیں گے۔ کہیں صادق و امین ہوگا اور کہیں صادق آل محمد ہوگا۔ تو اب کیونکہ نسبتیں اس مہینے کی میری نبی کی ذات کے ساتھ ہیں، اس لیے کوشش یہ ہے کہ آج کی گفتگو میں میرا موضوع گفتگو رحمت للعالمین کی ذات گرامی ہی رہے۔ توجہ ہے، اگر آپ شامل رہیں گے تو میں چند باتیں آپ کے سامنے ہدیہ کر سکوں گا۔ قرآن مجید کی جس آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت میں خدا بند عالم نے وہ مسئلے سلجھائے ہیں کہ اگر امت مسلمہ صرف اس ایک آیت کو سمجھ لے تو جتنی نبوت کے بارے میں عقیدوں میں فرق ہے وہ ختم ہو جائے۔ توجہ اذان مت، جتنا نبوت کے بارے میں عقیدوں میں فرق نہیں، کوئی کہتا ہے خاکی ہیں، کوئی کہتا ہے نوری ہیں، کوئی کہتا ہے بشر ہے، کوئی کہتا ہے نور ہے، کوئی کہتا ہے 40 سال بعد نبی ہے، کوئی کہتا ہے نہیں دنیا میں آیا تو تب نبی ہے، کوئی کہتا ہے آنے سے پہلے
نبی تھے، مختلف لوگوں کے، مختلف مسلکوں کے، مختلف نظریات ہیں، لیکن یہ آیت بتائے گی لوگوں سے نہیں پوچھا جاتا نبی کے متعلق اس سے پوچھا جاتا ہے جس نے نبی بنایا ہے۔ سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ اسی ایک آیت میں نبوت کے بارے میں جتنے مسئلے ہیں وہ سارے مسئلے اس ایک آیت میں حل ہوتے ہیں۔ یہ زمانے والے، اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ شامل ہوں گے، اور یقیناً مجھے امید ہے کہ جملہ ضائع نہیں جائے گا، قرآن کو کافی کہنا آسان ہے، ماننا مشکل ہے۔ سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ ہاں کافی کہہ دینا اور بات ہے، قرآن کو کافی مان لینا یہ الگ بات ہے۔ جو قرآن کو کافی مانتے ہیں نا، انہیں بھی دعوت فکر دے رہا ہوں، اگر قرآن کافی ہے نا تو پھر قرآن سے پوچھو کہ محمد کیا ہے۔ سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ پھر قرآن سے سوال کرو کہ مصطفیٰ کیا ہے۔ آئیے آیت بھی پڑھتا ہوں اور اس کے بعد جو نتیجے ہیں وہ نتیجے بھی آپ کے سامنے عرض کرتا چلتا ہوں۔ آیت شروع ہو رہی ہے یا ایھا النبی، توجہ فرمائیے گا، آیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ یا ایھا النبی، یعنی اس آیت میں خداوند عالم اپنے حبیب سے کسی لقب سے مخاطب نہیں ہوا، کسی محبت کے استعارے سے مخاطب نہیں ہوا، نہ طٰہٰ کہا، نہ یاسین کہا، نہ مزمل کہا، نہ مدثر کہا، نہ حبیب کہا، نہ احمد کہا، نہ محمد کہا، نہ محمود کہا، کسی بھی اور نام سے مخاطب نہیں ہوا بلکہ عہدے سے مخاطب ہوا، یا ایھا النبی، یا ایھا النبی، یا ایھا النبی۔ اور جب خدا عہدے سے مخاطب ہونا، پھر زمانے کو سمجھ لینا چاہیے کہ اب آیت میں جتنی باتیں آئیں گی نا، ان ساری باتوں کا تعلق عہدے سے ہے۔ توجہ سلامت رہے، اب آیت میں جتنی باتیں ہوں گی ان کا تعلق عہدے کے ساتھ ہے، اور عہدے سے متعلق باتوں کا اگر کوئی منکر ہو جائے تو پھر وہ مسلمان نہیں رہتا۔ آپ کے لیے یہ بات سمجھنا اس لیے آسان ہونی چاہیے، ایک بڑی معروف آیت ہے، وہ آیت آپ تمام احباب کو یاد ہونی چاہیے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے میرے رسول آج وہ پہنچا دے جو تجھ پہ اس سے پہلے نازل کیا جا چکا ہے۔ اے میرے رسول، اے میرے رسول، اے میرے رسول، اس کا مطلب جو اس آیت کے بعد پہنچایا جائے گا اس کا تعلق رسالت سے ہے، اور جو اس کا منکر ہو جائے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اے علی سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ پہنچ گئی بات میرے محترم دوستوں تک؟ تو اب اس آیت میں بھی خدا مخاطب ہے نبوت کے عہدے سے۔ کس سے مخاطب ہے؟ نبوت کے عہدے سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اب آگے جتنی باتیں کہی جائیں گی ان ساری باتوں کا تعلق عہدہ نبوت سے ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ بات ذہن میں رہے گی تو اگلی منزلیں آسان ہوگی۔ ان ساری چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ عہدہ نبوت سے۔ اور اب یہیں پہ سارے مسئلے حل ہونا شروع ہوتے ہیں، بس سنتے چلے جائیے، ایک ایک لفظ پہ غور کرتے چلے جائیے، مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ پہلا لفظ ارشاد فرمایا خداوند عالم نے، میرے حبیب انا ارسلناک، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو ارسال کیا ہے۔ توجہ، میرے جتنے شیعہ سنی دوست تشریف فرما ہیں، تقریر لائیو چل رہی ہے، آواز دور تک جا رہی ہوگی، میں پورے چیلنج سے آپ کے سامنے ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، اگر پورے قرآن مجید میں کوئی بندہ مجھے ایک آیت دکھا دے تو میں اس کی شاگردی اختیار کروں جس آیت میں خدا نے یہ کہا ہو کہ اے میرے نبی میں نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ نہیں، توجہ فرمائی، کوئی ایک آیت کوئی دکھائے کہ جس میں خدا نے اپنے حبیب سے کہا ہو میں نے آپ کو پیدا کیا ہے، یا بندہ کوئی آیت دکھائے کہ جس میں خدا نے کہا ہو میرے حبیب میں نے آپ کو بنایا ہے۔ پورے قرآن مجید میں نہ پیدا ہونے کا لفظ آیا ہے نہ بنانے کا لفظ آیا ہے، جہاں بھی لفظ آیا ہے کیا فرمایا؟ کبھی فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کبھی فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ ہم نے ہمیشہ اپنے حبیب کے لیے ارسال کا لفظ ہے، کسی جگہ بھی قرآن مجید میں میرے نبی کے لیے پیدا ہونے کا لفظ نہیں آیا۔ جب نبی کا پیدا ہونے کا لفظ نہیں آیا اس کا مطلب یہ ہوا نبی کو ان میں تلاش نہ کرنا جو پیدا ہونے والے ہیں۔ ہائے سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ نبی کو ان میں تلاش نہ کرنا جو پیدا ہونے والے ہیں، پیدا ہونے والے اور ہیں۔ جسے ارسال کیا جائے وہ
اور ہے، پیدا ہونے کا لفظ ہی نبی کے لیے قرآن مجید میں نہیں آیا، تو پھر اب جملہ ہدیہ ہو جائے میرے محترم دوستوں تک، جب نبی کے لیے یہ لفظ ہی نہیں آیا کہ ہم نے آپ کو پیدا کیا، تو اس کا مطلب نبی پیدا ہونے والوں میں نہیں ہے۔ جب نبی پیدا ہونے والوں میں نہیں ہے تو پھر پیدا ہونے والے نبی جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ ہائے ہائے، سلامت رہے مولا آپ کو جو مل کے حیدری زندگیاں دراز ہو۔ پیدا ہونے والے اور ہیں، ارسال ہونے والا، پریشان تو نہیں ہو گیا پیدا؟ چلے ہائے میرے مولا، اللہ کرے میں اپنے سننے والوں تک یہ لفظ پہنچا سکوں۔ یہ تو طے ہو گیا نا اس بات سے کہ نبی پیدا ہونے والوں میں نہیں، نبی پیدا ہونے والوں میں نہیں۔ اب پیدا ہونے والے شروع ہوئے ہیں آدم کے بعد، نہیں آپ پیچھے رہ رہے ہیں، پیدا ہونے والے شروع ہوئے ہیں آدم کے بعد۔ اس کا مطلب یہ ہوا نبی کو آدم کے بعد والوں میں نہ ڈھونڈنا، یہ آدم سے پہلے والوں میں ہے۔ سلامت رہے مولا آپ کو ذات عطا فرمائے، یہ آدم کے بعد والوں میں نہیں، یہ آدم سے پہلے والوں میں ہے۔ اسی لیے لفظ کیا آیا ہے؟ انا۔ اور چلیں آپ نے یہاں پہ میرے ساتھ شامل ہوئے تو اگلا لفظ کہنے کا میرا حوصلہ ہو گیا۔ یہ بھی نہیں فرمایا، پیدا کرنا بھی نہیں فرمایا، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ ہم نے تمہیں بنایا، بنانے کا لفظ بھی نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کو بنے ہوئوں میں بھی تلاش نہیں کرنا۔ توجہ ہے، نبی کو بنے ہوئوں میں بھی تلاش نہیں کرنا۔ جتنا زمانہ ہے نا، پورے کا پورا زمانہ، وہ سارے کا سارا زمانہ کہلاتا ہے مخلوق۔ مخلوق اسے کہتے ہیں جو بنتا ہے، مخلوق اسے کہتے ہیں جو بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا محمد کو مخلوق میں بھی نہ ڈھونڈنا۔ ہائے ہائے، سلامت رہے، مصطفیٰ کو مخلوق میں بھی نہ ڈھونڈنا۔ پھر کہاں ڈھونڈنا ہے؟ آئیے آیت اور آگے بڑھاتا ہوں تاکہ منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں۔ ارشاد ہوا انا ارسلناک، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو ارسال کیا ہے۔ ہم نے آپ کو، میرے شیعہ سنی دوست توجہ چاہیں، ہم نے آپ کو ارسال 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 کو اگر سمجھنا ہونا تو اردو زبان میں لفظ ارسال کو سمجھنے کے لیے سب سے بہترین مثال ہے خط۔ توجہ فرمائیے گا، صرف ایک چیز ہے اردو میں جل کس کے لیے لفظ ارسال استعمال ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ خط کو ارسال کیا جاتا ہے۔ اب نبی کے بارے میں عقیدہ سمجھ لینا، خط کو ارسال، سارے شامل ہو جائیں تو وہ جملہ دیا کروں، خط کو ارسال، سارے بول پڑو یار، خط کو ارسال کیا جاتا ہے۔ جب خط کو ارسال کیا جاتا ہے تو اب اتنے سارے پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہے، جوان بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے سارے مل کے یہ بتائیں، یہ جو خط ہوتا ہے یہ پڑھنے والے کے ہاتھ میں پہنچ کے خط بنتا ہے؟ نہیں توجہ فرمائی، یہ پڑھنے والے کے ہاتھ میں پہنچ کے خط بنتا ہے؟ نہیں۔ یہ ڈاک خانے میں خط بنتا ہے؟ نہیں۔ جو لکھ رہا ہوتا ہے جب اس سے پوچھو گے کیا کر رہے ہو تو وہ کہے گا میں خط لکھ رہا ہوں، میں خط لکھ رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا ارسال وہ چیز ہوتی ہے جو آ کے نہیں بنتی، بن کے آتی ہے۔ ہائے ہائے جو حیدری، سلامت رہے، ارسال وہ چیز ہوتی ہے جو آ کے نہیں بنتی، جو بن کے آتی ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کے بارے میں کیا فرمایا؟ انا ارسلناک، اور کہاں سے؟ یا ایھا النبی، اے نبی ہم نے آپ کو ارسال کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اس دنیا میں آ کے نبی نہیں بنا۔ توجہ نہیں فرمائے، وہ نبی تھا تو ارسال کیا گیا ہے، وہ نبی تھا تو بھیجا گیا ہے۔ جب وہ نبی تھا تو بھیجا گیا، تو پھر یہ عقیدہ تم کہاں سے لائے کہ 40 سال بعد نبی ہے؟ توجہ نہیں فرما رہے، یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ یہ 40 سال بعد نبی ہے؟ میں ایک جملہ کہہ دوں اگر آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیں، نبی کو 40 سال بعد نبی انہوں نے مانا ہے جنہوں نے ابو طالب نہیں مانا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو زیادہ عطا فرمائے۔ جیو یا علی، سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، سلامت، اللہم صلی علی محمد
توجہ فرمائیے گا، نبی کو 40 سال بعد نبی انہوں نے مانا ہے جنہوں نے ابو طالب نہیں مانا، اور ابو طالب نہ ماننے کا نتیجہ ہے، میرے مولا بات کہیں اور نہ نکل جائے، عیسائیوں کے یہاں طے ہے، کوئی اختلاف نہیں کہ حضرت عیسیٰ 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، کوئی اختلاف نہیں، حالانکہ حضرت عیسیٰ میرے نبی سے بھی 600 سال پہلے گزرے ہیں۔ توجہ ہے، یہ جو ابھی سن 2025 چل رہا ہے، 2025 کا مطلب حضرت عیسیٰ کو گزرے 2025 سال ہو گئے، یہ سن عیسوی ہے، اس کا مطلب ہے انہیں گزرے 2025 سال ہو گئے، اور ہجری سن کون سا ہے؟ 1447، اس کا مطلب میرے نبی کو ہجرت کیے ہوئے 1447 سال ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے 600 سال پہلے عیسیٰ گزر گیا۔ یہ 2000 سال پرانا بندہ عیسیٰ، اس کے ماننے والوں کے درمیان دنیا میں عیسیٰ کے آنے کی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں، سب 25 دسمبر مانتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، لیکن مسلمان جو اتنا بڑا مذہب ہے، آج تک نبی کے دنیا میں نہ آنے کی تاریخ طے ہے، توجہ نہیں فرما رہے؟ ہاں، کسی نے یکم لکھی، کسی نے 7 لکھی، کسی نے 9 لکھی، کسی نے 12 لکھی، ہمارے یہاں 17 لکھی، توجہ نہیں فرما رہے؟ اسی طرح نبی کے دنیا سے جانے کی تاریخ بھی مسلمانوں میں طے نہیں ہے، 28 صفر بھی ہے، 9 ربیع الاول بھی ہے، 12 ربیع الاول بھی، یہ مسلمانوں کے درمیان۔ توجہ فرمائیے گا، نہ آنے کی تاریخ پتہ، اختلاف، نہ جانے کی تاریخ پتہ۔ وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ آنے کی تاریخ کا گواہ ابو طالب تھا، یہ ابو طالب کو چھوڑ گئے، جانے کی تاریخ پہ جنازہ علی نے پڑھایا، یہ علی کو چھوڑ گئے۔ جیو حیدری، سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ اگر ابو طالب سے تعلق ہوتا تو آنے کی تاریخ کی خبر ہوتی، علی سے تعلق ہوتا تو جانے کی تاریخ کی خبر ہوتی۔ ہمارے یہاں کوئی اختلاف نہیں، ہمیں پتا ہے، ہمارے یہاں طے شدہ بات ہے، نبی 17 ربیع الاول کو آئے، نبی 28 صفر کو دنیا سے گئے، اور اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہمارا تعلق ابو طالب سے بھی ہے، علی ابن ابو طالب سے بھی ہے۔ توجہ، اور پھر عجیب کچھ تھوڑی لطف کی باتیں ہوتی ہیں، اگر اجازت ہو تو میں آپ کے سامنے کہہ دوں۔ ان کے یہاں آنے کی زیادہ جو طے کرتے ہیں، بات زیادہ جو لکھی، آنے کی بھی 12، جانے کی بھی۔ اب تو میلاد کے سلسلے زیادہ شروع ہو گئے نا، ورنہ بزرگ اس بات کی گواہی دیں گے، کسی زمانے میں 12 وفات کے نام سے منائی جاتی تھی، ایسا ہی ہے نا، 12 وفات، یعنی آنا بھی ان کے یہاں 12، جانا بھی ان کے یہاں 12۔ ہمارے یہاں آنے کی تاریخ طے ہے 17، 12 اور 17 میں کتنا فرق ہے؟ 5 کا۔ اب ہمارے یہاں جانے کی تاریخ ہے 28 صفر، ان کے یہاں جانے کی تاریخ ہے 12 ربیع الاول۔ 28 صفر اور 12 ربیع الاول میں کتنا فرق ہے؟ 14 دن کا۔ یہ 5 اور 14 کا فرق تو پرانا ہے۔ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا جیو، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ سب کی کیا بات ہے؟ مولا آپ کو صحت عطا فرمائے۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ تو اب خدا نے ارشاد فرمایا ہے، ہم نے بھیجا ہے، ہم نے ارسال کیا ہے۔ ہم نے ارسال وہ ہوتا ہے جو پہلے سے ہو۔ جب پہلے سے نبی ہے تو پھر 40 سال بعد کون ہے؟ توجہ نہیں فرما رہے؟ پھر 40 سال بعد کا معاملہ کہاں سے لے کر آئے؟ چلیں 2 دلیلیں اور ہدیہ کروں، پریشان تو نہیں ہوں گے آپ؟ یہ میرا نبی تمام نبیوں کا سردار ہے یا نہیں؟ سید الانبیاء ہے۔ ہمیں تقریر تو ہے ہی نہیں میری، آپ سے باتیں چل رہی ہیں، شامل رہیں گے تو تھوڑی سی باتیں کرتے چلیں گے۔ تمام نبیوں کے سردار ہیں نا، سید الانبیاء ہیں۔ سید الانبیاء ہونے کے لیے ضروری ہے ہر نبی سے ہر معاملے میں افضل ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، اگر کسی ایک معاملے میں بھی کسی نبی سے پیچھے رہ گئے تو پھر سید الانبیاء نہیں رہیں گے۔ کسی ایک معاملے میں کسی سے پیچھے رہ گئے تو پھر سید الانبیاء نہیں کہلائیں گے۔ ہر معاملے میں ہر نبی سے افضل ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے تمام نبی میرے نبی کے امتی ہیں، اپنی اپنی امت کے نبی ہیں، میرے نبی کے امتی ہیں، کیونکہ میرا نبی سید الانبیاء ہے
وہ سارے میرے نبی کے امتی ہیں، تو اب ضروری ہے اپنے ہر امتی سے نبی کا افضل ہونا۔ تو اب اگر تم نبی کو 40 سال بعد نبی مانتے ہو تو میں ہاتھ جوڑ کے تمہارے سامنے کہوں پھر تمہارا نبی عیسیٰ سے افضل تو نہ ہوا، عیسیٰ گود میں نبی ہے۔ آئے ہائے، نہیں توجہ فرما رہے، عیسیٰ گود میں نبی ہے، عیسیٰ گود میں نبی ہے، توجہ فرمائیے گا، عیسیٰ گود میں نبی ہے۔ پھر زمانے کو سمجھ نہیں آ رہی، جو امتی ہے اگر وہ گود میں نبی ہے تو سردار گود سے پہلے نبی ہونا ضروری ہے۔ سلامت جیو حیدری، سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے، سید آپ کو سلامت رکھے۔ پہنچ رہی ہے میرے محترم دوستوں تک بات۔ ایک اور دلیل ہدیہ کرتا ہوں اور یہاں پہ برادران اہل سنت کی ایک کتاب کی طرف چلتا ہوں۔ بڑی مشہور ہستی ہے پچھلی صدی کی برادران اہل سنت کے یہاں، مولانا شبلی نعمانی، توجہ ہے، نام سن رکھا ہوگا بزرگوں نے، مولانا، بڑی مشہور ان کی کتابیں ہیں۔ سیرت النبی ایک کتاب انہوں نے لکھی میرے نبی کی سیرت پر، ایک کتاب انہوں نے اپنے امام ابو حنیفہ کی سیرت پر النعمان لکھی، وہ بھی بڑی مشہور کتاب۔ یہ جو سیرت النبی لکھی انہوں نے، اس سیرت النبی میں انہوں نے نبی کے بچپن کا ایک واقعہ لکھا۔ تھک تو نہیں گئے آپ؟ نبی کے بچپن کا واقعہ انہوں نے لکھا کہ جس زمانے میں نبی دنیا میں تشریف لائے اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ مکے کے بڑے بڑے گھروں کے لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلوائی کے لیے خانہ بدوش قبیلوں میں بھیج دیتے تھے، وہاں پہ رضاعت کی مدت گزرتی تھی اور پھر بچے واپس اپنے گھروں میں آ جاتے تھے۔ جس سال نبی اکرم تشریف لائے اس سال بھی ارد گرد کے خانہ بدوش قبیلوں کی عورتیں مکے کی جانب خاص موسم میں آتی تھیں، اس موسم میں مکے کی جانب آئیں ان بچوں کو لینے کے لیے کہ جو بچے نئے پیدا ہوئے ہیں، تاکہ انہیں رضاعت کے لیے لے جائیں تو جو کوئی ہدیہ ملے گا اس کے ذریعے ان کی زندگی کا کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو انہوں نے لکھا کہ وہ جو عورتیں اس سال آئیں یکم عام الفیل، ان عورتوں میں ایک عورت تھی جناب حلیمہ، توجہ فرمائیے گا، ایک عورت تھی حضرت حلیمہ۔ انہوں نے لکھا کہ اس زمانے میں وہ کیونکہ غریب قبیلوں کی عورتیں تھیں تو اونٹ تو ان کے پاس ہوتے نہیں تھے، گدھوں پہ بیٹھ کے آتی تھی۔ تو حضرت حلیمہ کے پاس جو گدھا تھا وہ بڑا کمزور گدھا تھا، توجہ فرمائیے گا، پسلیاں نکلی ہوئی، ٹانگیں سوکھی ہوئی، اگر حلیمہ اس پہ بیٹھتی تھی تو گدھا بھی بیٹھ جاتا تھا، چلنے کے قابل ہی نہیں تھا۔ باقی عورتیں سوار تھیں، حلیمہ پیدل آ رہی تھی۔ اب باقی جتنی عورتیں تھیں وہ پہلے مکے پہنچ گئیں، حلیمہ پیچھے رہ گئی۔ جب حلیمہ مکہ داخل ہو رہی تھی تو اس وقت جو پہلے والی عورتیں تھیں وہ نکل رہی تھیں، اور انہوں نے حلیمہ کو تانا دے کر کہا کہ حلیمہ تیرے گدھے نے تجھے مروا دیا، گدھا بھولیے گا نا نتیجہ آئے گا، تیرے گدھے نے تجھے مروا دیا، جتنے اچھے گھروں کے بچے تھے وہ تو ہم لے آئے، اب تیرا مکے جانے کا فائدہ کوئی نہیں، تو چل ہمارے ساتھ، یہاں سے نکل، واپس چلی جا، اب تجھے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ ان تمام عورتوں میں ایک سہیلی تھی مکے کی رہنے والی جناب حلیمہ کی، اس نے قریب آ کر جناب حلیمہ سے کہا ان سب کو جانے دے، تو رک، میں ایک گھر جانتی ہوں جس میں ایک آفتاب طلوع ہوا ہے۔ شاباش شاباش، سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ یا علی، میں ایک گھر جانتی ہوں جس میں ایک آفتاب طلوع ہوا ہے، وہ اگر تجھے مل گیا نا تیرا نصیبہ سنور جائے گا، میں تجھے وہاں لے جاتی ہوں۔ وہ لے کر جناب حلیمہ کو آ گئی جناب عبد المطلب کے پاس۔ توجہ کہ آپ کے یہاں پوتا پیدا ہوا ہے، وہ پوتا اگر ہمیں مل جائے تو ہمارا نصیب سنور جائے گا، سید البطحہ کا پوتا ہماری گود میں آ جائے، اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ تو جناب عبد المطلب نے فرمایا کہ اس بچے کا اختیار اس کی ماں کے پاس ہے، ماں کے پاس چلے جاؤ، اگر وہاں سے اجازت مل گئی تو دودھ پلوانے کے لیے لے جانا۔ اب یہاں پہ روک کے آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ پڑھ اس لیے رہا ہوں کہ دلیل وہاں بھیجنی ہے، میرا عقیدہ اس دودھ پلانے والے واقعے پر ہے یا نہیں یہ بات الگ ہے، کیونکہ دلیل وہاں بھیجنی ہے اس لیے بات یہاں سے کر رہا ہوں، ورنہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس اللہ نے موسیٰ پر اس کی ماں کے علاوہ ہر عورت کا دودھ حرام کر دیا تھا وہ سردار موسیٰ پر حلال نہیں رکھے گا۔ توجہ ہے، سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ تو اب کیونکہ بات وہاں لکھی ہے اور وہیں سے مجھے دلیل دینی ہے، بہرحال جناب حلیمہ جناب آمنہ کے پاس آ گئی کہ اپنا بیٹا مجھے دے دیں۔ اب محمد کی ماں ہے، کتنی سخی ہوگی، کہا اچھا تیرے لیے پریشانی ہے تو لے، پھر لے جا، توجہ لے جا، توجہ اذان محترم۔ اب انہوں نے لکھا کہ گدھا بھولیے گا نہیں، کمزور، پتلا، پسلیاں نکلی ہوئی، چلنے سے
قاصر، انہوں نے لکھا کہ حضرت حلیمہ نے اس گدھے کے اوپر بستر بنایا. توجہ، گدھے کے اوپر. ایک صلوات پڑھ دے بابا دے بلا. آئیے جناب ذاکر اہل بیت قمر عباس صاحب تشریف فرما ہوئے. توجہ ہے، میں دو جملے ہدیہ کروں، بات کو مکمل کرتا چلوں. اس گدھے کے اوپر حضرت حلیمہ نے بستر بنایا. توجہ، بستر بنا کر اس نے جناب آمنہ سے میرے نبی کو لیا. اب خیال رہے نبی گود میں ہے، جو 40 سال بعد نبی کہتے ہیں. مصطفیٰ کو لیا، اس بستر پر لٹایا. مولانا نے لکھا جیسے ہی بستر پر مصطفیٰ کو لٹایا، وہ گدھا جو کمزور تھا، پسلیاں نکلی ہوئی تھی، چلنے کے قابل نہیں تھا، وہ موٹا ہونے لگا. توجہ، اس پہ گوشت چڑھنے لگا. جو چلنے کے قابل نہیں تھا وہ دوڑنے لگا، جو چلنے کے قابل نہیں تھا وہ دوڑنے لگا. میں نے کہا شبلی نعمانی یہ گدھے کو کیا ہو گیا؟ یہ ایک دم ہٹا کٹا موٹا تازہ کیوں ہو گیا؟ پھولتا کیوں جا رہا ہے؟ تو مولانا شبلی نعمانی نے کہا بھائی اور کچھ بھی نہیں ہوا، گدھے کو پتہ لگ گیا مجھ پہ نبی آ گیا ہے، مجھ پہ نبی آ گیا ہے. وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا، اسے خبر ہو گئی مجھ پہ نبی آ گیا ہے. اب جملہ کہوں پھر مولوی سے بہتر تو گدھا رہ گیا جسے پتا ہے یہ بچپن میں نبی ہے. جیو حیدری یا علی سلامت رہے. مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی سلامت رہے. مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. پہنچ گئی بات میرے محترم دوستوں تک. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جب سے ہے تب سے نبی ہے. اور اب یہاں پہ بس ایک عقدہ کشا کر کے اور میں تقریر کو اختتام کی جانب لے کر جاؤں. توجہ، پھر یہ 40 سال والا معاملہ کیا ہے؟ کیونکہ باقاعدہ عید بیست منائی جاتی ہے 27 رجب کو. توجہ میری جانب رکھیے گا، 27 رجب کو عید بیست منائی جاتی ہے. تو پھر یہ 40 سال بعد والا معاملہ کیا ہے؟ عزیزان محترم، 40 سال کی عمر میں نبی بنے نہیں، اعلان نبوت ہوا. توجہ، نبی بنے نہیں، اعلان نبوت ہوا. بھائی بننے میں اور قمر اعلان میں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ ابھی آپ سب نے سنا جب مجھ سے پہلے ناظم ممبر صاحب یہاں ممبر پہ موجود تھے، انہوں نے آپ کے سامنے اعلان کیا. اب آپ کے سامنے خطیب اہل بیت باقر نقوی صاحب مجلس پڑھیں گے. سنا تھا اعلان آپ نے؟ خطیب اہل بیت انہوں نے اعلان کیا، خطیب اہل بیت باقر نقوی مجلس پڑھیں گے. اب سارے مجھے مل کے اس سوال کا جواب دے دو تو مسئلہ حل ہو جائے گا. انہوں نے کہا اعلان کیا خطیب اہل بیت باقر نقوی مجلس پڑھیں گے. اب مجھے سارے مل کے بتا دو، میں پہلے خطیب تھا تو انہوں نے اعلان کیا یا اعلان کیا تو میں بنا؟ ہائے ہائے، توجہ نہیں فرما رہے. ہاں، میں پہلے خطیب تھا تو انہوں نے اعلان کیا، ان کے اعلان کے بعد خطیب نہیں بنا. یہی معاملہ 40 سال بعد کا ہے. 40 سال میں اعلان نبوت ہوا ہے، بنے نہیں. پہلے تھے، بس اعلان ہو رہا ہے. اعلان ہونے کے بعد بندہ وہ کام شروع کر دیتا ہے جو وہ ہوتا ہے. میں نے ان کے اعلان کے بعد خطیب تھا تو خطابت شروع کر دی. میرے نبی رسول تھے تو کار رسالت شروع کر دیا. پہنچ گئی بات میرے محترم دوستوں تک. تو یہ 40 سال بعد والی نبوت کی روایت یہ زمانے کے یہاں ہوگی، ہمارے یہاں تو یہ جب سے ہے. توجہ ہے، تب سے نبی ہے. اس لیے فرمایا یا ایہر نبیو انا ارسلناکا، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو ارسال کیا. اور بس آخری نقطہ اور سمٹا میرا بیان، کیا ارسال کیا؟ انا ارسلناکا شاہدن، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا. شاہد کا ترجمہ جانتے ہو؟ شاہد کا معنی ہے گواہ. شاہد کا کیا معنی ہے؟ اللہ کرے پھر مسئلہ حل ہو جائے. شاہد کا معنی گواہ. اس کا مطلب یہ ہوا آدم سے لے کر قیامت تک ہر بندے پر محمد گواہ ہے. میرے مولا مدد، ہر بندے پر میرا نبی گواہ ہے. اور آپ کے علاقے سے بہتر یہ مثال کسی کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی. کسی کی بھی گواہی قبول کرنے سے پہلے جج 2 سوال کرتا ہے. توجہ، کسی کو آپ گواہ بنا کے عدالت لے جائیں تو گواہی نوٹ ہونے سے پہلے 2 سوال ہوتے ہیں. پہلا سوال کیا ہوتا ہے کہ کیا موقع پر موجود تھے؟
جس امر کی گواہی دینے آئے ہو موقع پر موجود تھے، اگر وہ کہے کہ نہیں موجود تو گواہی نہیں لی جاتی، اگر وہ کہے کہ موجود تھا گواہی پھر بھی نہیں لی جاتی۔ اگلا سوال کیا جاتا ہے کہ موجود تو تھے، جس واقعے کی گواہی دینے آئے ہو اسے دیکھ بھی رہے تھے؟ توجہ نہیں فرما رہے؟ ہاں، کیونکہ میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں نا، موجود تو بہت سارے ہیں، دیکھ کم رہے ہیں۔ توجہ ہے، موجود تو تھے، دیکھا بھی اس واقعے کو، اور اگر وہ کہے موجود تھا لیکن دیکھا نہیں تو گواہی پھر بھی نہیں لی جاتی۔ گواہی اس سے لی جاتی ہے جو کہے موجود بھی تھا، دیکھا بھی تھا، موجود بھی تھا، دیکھا بھی تھا۔ اس کا مطلب گواہ ہونے کے لیے موجود ہونا بھی ضروری ہے، گواہ ہونے کے لیے دیکھنا بھی ضروری ہے۔ اور شریعت میں موجود کو حاضر کہا جاتا ہے، دیکھنے والے کو ناظر کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب آیت نے بتا دیا، آدم سے لے کر قیامت تک ہر بندے پر محمد حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مصطفیٰ کو حاضر ناظر ماننا یہ شریعت کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور ختم ہوا میرا بیان اس بات پر، سارے زمانے پر تو محمد گواہ، سارے زمانے پر تو محمد گواہ۔ کیا کوئی ایسا بھی ہے جو محمد پر گواہ؟ شیعہ سنی دوستوں سے توجہ، آپ نے بڑی محبت فرمائی، بہت دیر ہو گئی، بس سمٹ گیا میرا بیان۔ سارے زمانے پر محمد گواہ، کیا کوئی ایسا بھی ہے جو محمد پر گواہ ہے؟ جو محمد پر گواہ ہے۔ اور اب اس بات کا خیال رکھنا، جو محمد پر گواہ ہوگا وہ کم از کم تب سے ہوگا جب سے محمد ہے۔ توجہ توجہ۔ اور تقریر کے شروع میں آپ کے سامنے کہہ چکا، میرا محمد آدم سے بھی پہلے ہے، کائنات کی ہر مخلوق سے بھی پہلے ہے، تو پھر جو محمد پر گواہ ہوگا وہ بھی آدم سے پہلے ہوگا، کائنات کی ہر مخلوق سے پہلے ہوگا۔ تو آئیے اب قرآن سے پوچھتے ہیں وہ کون ہے جو محمد پر گواہ ہے؟ تو خدا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، میرے حبیب یہ کافر تجھ سے تیری رسالت کے گواہ مانگتے ہیں، قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ میرے حبیب انہیں کہہ دے میری رسالت کے دو گواہ کافی ہیں، ایک جلی ایک علی۔ اللہ اکبر، جیو مل کے حیدری۔ یہ دو گواہ ہیں، ایک جلی ایک علی۔ تو پھر علی کو بھی تب سے ماننا پڑے گا جب سے محمد ہے۔ اسی لیے تو محمد نے فرمایا، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں۔ تو اب جب اس وقت سے علی ہے، جب سے محمد ہے، تو محمد کے ظاہری پردے کے بعد محمد کی مسند پہ بھی وہی بیٹھے گا جو تب سے ہے جب سے محمد ہے۔ ہاں عزیزان محترم، اگر اس گھرانے کو ویسے مان لیا گیا ہوتا جیسے اللہ اور اس کا رسول منوانا چاہتے تھے، تو پھر علی و بطول کی بیٹیاں شام کے بازار تک نہ یا علی۔ ساری زندگی رونے کے لیے ایک لفظ کافی ہے، علی کی بیٹی اور شام کا بازار۔ اجرکم اجرکم۔ جو کبھی اپنے بابا کے سامنے بھی بغیر چادر کے نہ آئی، وہ شرابیوں کے بازار میں بے مکنا و چادر، اور صرف بے مکنا و چادر آئی نہیں، بازار میں داخل ہونے سے پہلے اعلان ہوا، جس نے علی سے بدلے لینے ہیں اجرکم اللہ، علی و بطول کی بیٹیوں کو شام کے بازار سے گزارے۔ سید ہوں اس لیے پردے پردے میں جملے کہنے کا عادی ہوں، دو لفظ کہوں گا اس سے تمہیں بازار سمجھ میں آ جائے گا۔ جب اعلان ہو گیا نا جس نے علی سے بدلے لینے ہیں، علی کی اولاد کو بازار سے گزارا جائے گا، پھر جس کے دل میں بغض علی کی جتنی آگ تھی اس نے استقبال کا اتنا سامان اکٹھا۔ اجرکم اللہ۔
اجرکم اللہ۔ کسی نے اپنے گھر کی چھت پہ پتھر اکٹھے کیے، کسی نے گھروں کی چھتوں پر پانی ابالا، جسے پتھر ملا اس نے پتھر مارا، جس نے گرم پانی کیا اس نے گرم پانی پھینکا، اور جب گرم پانی ختم ہو گیا نا پھر وہی جلتے ہوئے کوئلے اٹھے۔ علی و بطول کی بیٹیوں کو مارے گئے۔ ابھی آپ کے سامنے مجھ سے پہلے نجم شیرازی صاحب پڑھ رہے تھے نا کہ سال بعد جب وطن گئی تو بھائی نے نہیں پہچانا۔ وجہ جانتے ہو کیوں نہیں پہچانا؟ آؤ ایک جملے میں وجہ بتا دیتا ہوں۔ جب شام فتح کر کے مدینے واپس آ گئی تھی نا تو ہر روز اپنے گھر میں علی کی بیٹی مجلس کرتی تھی۔ مدینے کی عورتیں اکٹھی ہوتی، علی و بطول کی بیٹی کبھی علی اصغر کا تیر پڑھتی، کبھی قاسم کے ٹکڑے پڑھتی، کبھی علی اکبر کی برچھی پڑھتی، کبھی عباس کے بازو پڑھتی، کبھی حسین کا 13 ضربوں سے ذبح ہونا پڑتی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ 1400 سال بعد میں نے صرف اشارے میں جملے کہے ہیں، مومنوں کی ہائے بلند ہو گئی ہے۔ ذاکرین مصائب پڑھتے ہیں، شہادت پڑھتے ہیں، مومن سن سن کے رو رو کر بے حال ہو جاتے ہیں۔ 1400 سال بعد ذاکر سے سن کے مومن کا یہ حال ہو جاتا ہے تو اگر وہ پڑھ رہی ہو جو عینی شاہد ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بزرگوں کی ہائے بلند ہو گئی۔ وہ اگر پڑھ رہی ہو تو پھر جس نے دیکھا ہو کہ تیر کیسے لگا، جس نے دیکھا ہو حسین نے برچھی کیسے نکالی، جس نے اپنی آنکھوں سے حسین پہ ضربیں چلتی دیکھی ہو، پھر جب وہ پڑھ رہی ہوگی تو گریے کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔ ہر روز اتنا ماتم ہوتا تھا کہ ماتم کر کر کے مدینے کی عورتیں زخمی ہو جاتی تھی۔ اب یہ خیال جو جملہ کہنا چاہتا ہوں، کیوں نہیں پہچانا بھائی نے جب پلٹ کر واپس آئی؟ اس وقت اذان تھی تو پہلے بتا دیتے ہیں، اس وقت تک اس کو سمیٹ کر بیان۔ میں تو سمجھا وہی 1 بجے اذان ہوگی جب آپ نے شام میں کچھ مصائب شام میں پڑے، جب گھر خالی شام میں کروایا 3 دن مصائب وہاں پڑے۔ پھر جب مدینے آ گئی تو مدینے ہر روز شہیدوں کی شہادت ہوتی ہے۔ پہچانی کیوں نہیں گئی بھائی سے؟ بس وہی جملہ میں نے پڑھنا ہے۔ ایک دن مصائب پڑھتے پڑھتے علی کی بیٹی جناب مسلم کی شہادت پڑھ رہی تھی۔ اس مسلم کی شہادت جس کا لاشا 34 دن دارالامارہ کے دروازے سے لٹکا۔ اس جناب مسلم کی شہادت علی کی بیٹی پڑھ رہی تھی۔ شہادت پڑھتے پڑھتے بیویوں کے درمیان میں بیٹھی تھی جناب مسلم ابن عقیل کی بہن بی بی ام لقمان۔ بی بی کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کر کہا شہزادی روز اپنے بھائیوں کی شہادت پڑھتی ہو، میں نے کبھی نہیں روکا، آج میرے بھائی کی شہادت پڑھ رہی ہو،
میں نے جسارت کی ہے، میں روک رہی ہوں، لیکن بی بی اپنے لیے نہیں روک رہی، بس میرے ایک سوال کا جواب مجھے اگر مل جائے، بی بی مجھے صرف اتنا بتا دے، علی کی بیٹی تیرا چہرہ زخمی کیوں ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، علی کی بیٹی تیرا چہرہ زخمی کیوں ہے؟ یہ سننا تھا، دھار نکل گئی جناب زینب کی، رو کے کہوں میں لقمان تو نے سخت سوال کر دیا ہے، لیکن تو مجھے ایک سوال کا جواب دے دے، تجھے تیرے سوال کا جواب مل جائے گا۔ کہا بی بی پوچھے کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ رو کے کہا لقمان یہ بتا، اگر کوئی تجھے پتھر مارے تو چہرہ کیسے بچائے گی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لقمان اگر کوئی تجھے پتھر مارے تو چہرہ کیسے بچائے گی؟ لقمان نے رو کے کہا بی بی اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھ لوں گی، اپنا چہرہ بچا لوں گی۔ یہ سننا تھا، علی کی بیٹی نے تڑپ کر کہا لقمان شام کے بازار میں کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی کوئلے مارتا تھا، میرے ہاتھ یہاں بندھے ہوئے، کوئی پتھر پیشانی پہ لگتا، کوئی پتھر میرے چہرے پہ لگتا، پورے بازار میں میرا چہرہ زخمی ہوتا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا آپ کی ہائے قبول کرے، جناب سیدہ آپ کا ماتم قبول کرے۔ اتنا پتھراؤ ہوا ہے شام کے بازار میں، بس آخری جملہ سن لو، سمیٹ لیا میں نے اپنے بیان کو۔ اتنا پتھراؤ ہوا ہے شام کے بازار میں، اتنا پتھراؤ ہوا ہے کہ جب قافلہ گزر گیا نا، بڑے عرصے بعد شام کے بازار سے ایک تاجر گزرا، اس تاجر نے دیکھا شام کے بازار کی دیواروں پہ خون لگا ہوا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ہاتھوں کو آزاد کر لینا، ہاتھوں کو آزاد کر لینا، یہ ہاتھ ماتم کے لیے ہے۔ شام کے بازار کی دیواروں پہ خون لگا ہوا ہے، اب کتنا خون تھا اس کا اندازہ اس کے سوال سے لگا لینا۔ چلتا ہوا ایک تاجر کے پاس آیا اور تاجر کے پاس آ کے کہنے لگا تمہارے شہر میں قربانی کا خون صاف کرنے کا رواج نہیں ہے، اتنا خون دیواروں سے لگا ہوا ہے۔ دکاندار شامی تھا لیکن رو پڑا، رو کے کہنے لگا تاجر یہ قربانی کا خون نہیں، یہ علی کی اولاد کا خون ہے۔ جب گزرتے تھے لوگ پتھر مارتے تھے، کبھی ایک دیوار سے ٹکراتے تھے، کبھی دوسری دیوار سے ٹکراتے تھے، رو کے کہتے تھے نہ مارو ہم نبی کی اولاد ہیں، لوگ کہتے تھے اور مارو یہ علی کی اولاد۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ۔